بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک میرے قریبی اور قربت رکھنے والے ساتھی نے یہ واقعہ سنایا، تو انہوں نے بتایا کہ میرا ایک گہرا دوست تھا اور ابھی کچھ دنوں پہلے اس کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اس پر رحم فرمائے اور اس کی مغفرت فرمائے، اس کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ لیکن مرنا کوئی یہ بڑی بات نہیں، کیونکہ مرنا ہر ایک انسان کو ہے، آپ کو بھی، مجھ کو بھی، سب کو مرنا ہے اور اس دنیا چھوڑ کر جانی ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس کی موت نے کچھ مشکلاتیں کھڑی کر دی ہیں۔ اصل بات بتانے کا مقصد یہ ہے، اس کی موت جو ہوئی، کیونکہ جو میرا دوست تھا اس کا وہ انٹرنیٹ میں مہارت رکھنے والا تھا اور وہ انٹرنیٹ کا کافی جاننے والا تھا، اس لیے وہ ایسا کرتا کہ ننگی لڑکیوں کی تصویریں جمع کرتا، کیونکہ انٹرنیٹ پر بہت سارے مواد ایسے مل جاتے ہیں، ایسی ویب سائٹیں مل جاتی ہیں، اور وہ تصاویر جمع کر کے لوگوں کے پاس ان کو شیئر کرتا۔ یہاں تک کہ اس نے ایک ویب سائٹ بھی بنا رکھی تھی، اور اس کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ خود بخود 2-3 دن بعد اس کے جو ویب سائٹ پر جو بنی ہوئی تھی، اس پر جو ننگی تصاویر جو ہوتی تھی، غلط جو فلمیں جو ہوتی تھی، فحش جو تصاویر جو ہوتی تھی، وہ ان سے جو تعلق رکھنے والے تھے اس ویب سائٹ سے، ان کے ای میل پر وہ خود بخود 3-4 دن بعد خود بخود پہنچ جاتی تھی۔ یہ بھی اس میں انہوں نے کر رکھا تھا، تو یہ سارا اس نے ایسا کر رکھا تھا اور بہت اس میں مہارت رکھتا تھا اور ان کا کام یہی تھا۔ لیکن اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جب ان کا انتقال ہوا تو اس کی وہ تصاویر ان کے دوستوں کے پاس جا رہی ہیں اور ہر روز جا رہی ہیں۔ اب ان کی انتقال کے بعد ان کے جنازے کو لے جایا گیا، لیکن مجھے فکر یہ ہو رہا ہے کہ جو ویب سائٹ بنا کر جو گیا ہے، وہ ہر ایک آدمی کے پاس وہ تصاویر اور وہ گندی فلمیں، فحش فلمیں جا رہی ہیں اور ان کو لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اس کو کس طرح بند کیا جائے، تو میں نے بند کرانے کے لیے کافی لاکھ کوشش بھی کی اور ان سے کانٹیکٹ بھی کیا، لیکن سب نے منع کر دیا اور کہا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ آپ کس کے اکاؤنٹ کو اور کس کے ویب سائٹ کو بند کرانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں معلومات فراہم کریں، کیونکہ اس کا پاسورڈ تو مجھے معلوم نہیں تھا، ورنہ تو میں سب کچھ میں ہی ڈیلیٹ کر دیتا۔ لیکن میں نے کافی ان سے کہا، لیکن وہ نہ مانے، انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور آج بھی وہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آج بھی وہ جو باتیں ہیں، ساری کی ساری تصاویر لوگوں کے پاس جاتی ہیں اور لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کی ماں مجھے بار بار یہ خواب بتاتی ہے کہ بیٹا، مجھے تیرے دوست کے بارے میں خواب نظر آتا ہے کہ کچھ چند نوجوان آتے ہیں ہر روز اور وہ آ کر میرے بیٹے کی قبر پر پیشاب کر چلے جاتے ہیں۔ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، کیا بات ہے؟ لیکن اس اماں جان کو پتہ نہیں کہ اس کے پیچھے کیا راز چھپے ہوئے ہیں، ان کے بیٹے کے کارنامے کیا تھے، ان کے بیٹے کیا کام کرتا تھا، اس اماں کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے، وہ اس دنیا سے چلا گیا، اور آج بھی کیا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو شر کے دروازے کھول جاتے ہیں اور خیر کے دروازے بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہی کیا اس نوجوان سے ہوا، اور غلطی ہوئی اور اس خیر کے دروازے بند کر کے شر کے دروازے کھول کر چلا گیا، اور لوگ اس کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، لوگ ان فحش تصاویر کو دیکھ رہے ہیں اور پہنچ رہی ہیں۔ معاملہ یہ ہے، کل قیامت کے دن اور قبر میں اللہ تبارک و تعالی جب ان سے سوال کریں گے، فرشتے جب ان سے پوچھیں گے تو وہ کیا جواب دیں گے؟ کتنے لوگوں کے بوجھ کس طرح اٹھا سکیں گے؟ تو دوستو، بات یہ ہے، ان کی موت آ گئی، ان کے ساتھ جو ہونا تو ہو گیا، اللہ ان کو معاف فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن بات یہ ہے، اب آگے اس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ آپ اس بات کو آسان سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ بات بڑی مشکل ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ بھی اس طرح کرتے ہیں۔ ننگی تصاویر یا ننگی چیزیں یا اسٹوری وغیرہ یا اسٹیٹس کے اپنا جو لگاتے ہیں لڑکیوں کے، یا اس طرح کسی گانوں وغیرہ کے، اگر آپ اس دنیا سے چلے گئے اور یہ لوگ ان کو سنتے رہے تو آپ پوری زندگی ان کا گناہوں کا وبال کس طرح اٹھائیں گے؟ ہم میں اتنی طاقت ہے کہاں کہ ہم جہنم کی آگ کو برداشت کر لیں؟ تو نوجوانوں کو اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ آج بھی اس کی وہ تصاویر انٹرنیٹ پر موجود ہیں اور وہ چل رہی ہیں، لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں اور ان کو ان کا گناہ پہنچ رہا ہے۔
ایسا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ لوگ دیکھیں گے اور ہم گنہگار ہوتے رہیں گے، مرنے کے بعد بھی گناہ پہنچتا رہے گا۔ دنیا کے اندر ایسا کام کر کے جاؤ کہ جو مرنے کے بعد ثواب پہنچتا رہے، ایسا کام نہ کرو کہ مرنے کے بعد کیا ہے خیر کے دروازے تو بند ہو جائیں اور شر کے دروازے کھلے رہیں اور گناہ ہی گناہ ہماری نامہ اعمال میں لکھتے چلے جائیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، نوجوانوں کی حفاظت فرمائے اور اس نوجوان کی اللہ مغفرت فرمائے۔